بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یکم جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے۔ یہ آج 6 گھنٹے کا اجلاس تھا پی ڈی ایم کا، اور اس کے بعد پریس کانفرنس تھی۔ اجلاس میں کچھ ہوا، پریس کانفرنس میں یہ کچھ بولتے رہے، اور ان کا جو تضاد تھا وہ ان کو چہروں سے نظر آ رہا تھا، اور میڈیا نے ساری بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ آج اجلاس میں ہوا کیا ہے، اور زرداری اور نواز شریف کس بات پر آپس میں ان کی گرما گرمی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مولانا کو بالآخر منا لیا گیا ہے، اور یہ مولانا کو ویسے ہی منا لیا گیا تھا جب مولانا نے دھرنا دیا تھا، اور دھرنے میں انہوں نے بے وفائی کی تھی، اس کے باوجود مولانا کو انہوں نے منا لیا تھا۔ پھر مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم جو الیکشنز ہیں، الیکشنز کے بعد آپ حلف نہ لیں، پھر حلف لے لیا جاتا ہے، تب بھی پھر بعد میں مولانا کو منا لیا جاتا ہے۔ اب آ کر مولانا نے، کیونکہ مولانا ناراض تھے شہباز شریف سے بھی اور زرداری سے بھی، اب دوبارہ مولانا کو کس دعوے پر منایا گیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور مولانا نے آج کھل کر فوج کا نام لے کر جو دھمکی دی گئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا۔ 12 یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی، سرکاری یونیورسٹیز، جس میں پنجاب یونیورسٹی بھی شامل ہے، جس میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی بھی شامل ہے، اور باقی جو سرکاری 12 یونیورسٹیز ہیں، وہاں اینٹی کرپشن نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی، اور اینٹی کرپشن اس جے آئی ٹی کے ذریعے تحقیقات کر رہی تھی، اور اب وہ تحقیقات سامنے آئی ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 6 ارب سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے بھرتیاں کی گئی ہیں، جو وی سیز تھے پنجاب یونیورسٹی کے یا بی زیڈ یو کے یا باقی یونیورسٹیوں کے، انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو بھرتی کیا ہے، پیسے اور رشوت لے کر بھرتی کیا ہے، اور جو انہوں نے جو بجٹ تھا، جو فنڈز تھے یونیورسٹیز کے، اس میں جو گھپلے کیے ہیں، اس بابت 6 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے انہوں نے قومی خزانے کو۔ اور اب ان 12 یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں یا جو باقی بڑے آفیشلز ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ حالات ہیں جہاں جب یونیورسٹیوں میں یہ حالات ہوں گے تو وہاں سے پڑھ کر کون سا جو ہے وہ انقلاب آئے گا، کون سا نظام بہتر ہوگا، اس کے خلاف جتنی کارروائی جلد از جلد ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی قوم کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے۔ حافظ حسین احمد نے آج ایک نئی بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ایک لارا لگایا ہے، اور ایک ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں تو عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ کو میں صدر بنواؤں گا، آپ ملک کے صدر بنیں گے، اور پھر میں جو ہے یا ہماری پارٹی کا کوئی بھی شخص وزیر اعظم ہوگا، آپ صدر ہوں گے۔ جو حافظ حسین احمد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مولانا کی سمجھ نہیں آئی، اور مولانا کو جب نواز شریف کا فون آیا آدھے گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صدارت کے امیدوار ہیں اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ صدر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دھرنا تھا تو مولانا نے کسی کے فون پر دھرنا ختم کیا۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مولانا صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے اور وہ موقع کی تلاش میں ہیں۔ وہ موقع پہلے ان کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے مل جاتا تھا، اب جب وہاں ان کے لیے انٹری بند ہو گئی، اب وہ نواز شریف کے ساتھ لگ کے جو ملک دشمن مافیا ہے ان کے ساتھ مل کر وہ کوئی موقع کی تلاش میں ہیں، جس میں ابھی تک وہ ناکام ہیں۔ آج پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں سب سے پہلی جو ہم نے کل جس کے اوپر بات کی تھی، میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کل کہ بلاول زرداری نہیں جا رہے۔ بلاول زرداری کیوں نہیں اجلاس میں جا رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلاول زرداری، آصف زرداری یہ سمجھتے تھے کہ بلاول اجلاس میں ہوگا، اور مریم نے پھر ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بلیک میل کرنا ہے یا پریشرائز کرنا ہے، یا مولانا نے پریشرائز کرنا ہے، اور اس وجہ سے یہ کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ آصف زرداری نے آج بلاول کو اجلاس میں جانے ہی نہیں دیا، بلکہ وہ خود ویڈیو لنک کے ذریعے، اور بلاول اور جو باقی ان کے قائدین ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آج اجلاس میں موجود تھے، اور بلاول زرداری آج اجلاس میں بولے ہی نہیں، صرف آصف زرداری بولتے رہے، نواز شریف بولتے رہے، اور مولانا بولتے رہے۔ یہ جو 6 گھنٹے کا اجلاس ہے اس میں یہ 3 لوگ ہی بولتے رہے، اور انہوں نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ بچے تو ویسے انہوں نے جو ہے وہ ایک جیسے اپنی مشہوری کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتے ہیں، اصل فیصلے بڑوں نے کرنے ہیں، اور یہ آج نظر آیا اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ آصف زرداری تھا، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان یہ بولتے رہے۔
اب آصف زرداری کا پہلے میں آپ کو موقف بتاتا ہوں۔ آصف زرداری کا یہ موقف تھا، پہلے تو مولانا نے گلہ کیا آصف زرداری سے کہ آپ لوگ ہمارے ایجنڈے کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی اعلان کرنا تھا، اگر آپ ضمنی الیکشن میں جا رہے تھے، اگر آپ استعفوں کی طرف نہیں جا رہے تھے، تو آپ ایک دفعہ پی ڈی ایم کو بتا دیتے، مل کر ہم اعلان کرتے۔ آپ نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہم لوگ تیار بیٹھے تھے ریزائن دینے کے لیے، اور آپ لوگوں نے اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ سنا دیا، اور پھر آپ کے اجلاس سے باتیں لیک ہونا شروع ہو گئیں، اور آپ کے اجلاس میں یہ بات آئی کہ نواز شریف واپس آئے گا تو ہم ریزائن دیں گے، یا نواز شریف واپس آئے گا تو پی ڈی ایم آگے چلے گی۔ تو کسی نے تو آپ کے اجلاس میں شاید یہ باتیں لیک کی ہیں۔ اس بات پر نواز شریف بول پڑے، اور نواز شریف نے کہا آصف زرداری صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں جو ایشو آپ کا نہیں بنتا، جو عمران خان کا ہے۔ تو آصف زرداری نے کہا میاں صاحب ہم نے آپ کے پیچھے پہلے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ جب بھاگتے ہیں تو آپ ساتھ کسی کو لے کر نہیں جاتے، حتیٰ کہ آپ تو اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تو ہم کیسے آپ کے اوپر بلیو کریں؟ ہم آپ کے کہنے پر، یا مولانا فضل الرحمان جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، یا مریم نواز جو خود ممبر نہیں ہیں، ان کے کہنے پر کیسے اپنی پوری جماعت کو اور ایک صوبے کی جو ہمارے پاس ایک حکومت، اس کو کیسے ہم رسک پر لے سکتے ہیں؟ آپ کی سنسیریٹی تب شو ہوگی جب آپ پاکستان میں ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ ان سارے مسائل کو فیس کر رہے ہوں گے۔ اگر میرے خلاف 6 کیسز ہیں، میں ان کو فیس کر رہا ہوں، مولانا کو نوٹس آئے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، تو آپ بھی آ کر فیس کریں۔ یہ بات ہوئی ہے، تو جس کے اوپر کافی گرما گرمی ہوگی نواز شریف میں اور آصف زرداری نے۔ مولانا نے کہا کہ جی مجھے دونوں پارٹیوں سے گلہ ہے، آصف زرداری سے یہ گلہ ہے کہ یہ بیک ڈور اپنے رابطے کر رہے ہیں، اور شہباز شریف ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کے حوالے سے بھی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ جب ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف گیا، پھر مریم نواز بول پڑی۔ مریم نواز نے کہا اب آگے کی بات کریں، آپ پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں، ہم یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی یہیں سے کسی بندے نے میڈیا کو بتا دینا، اور پھر میڈیا ہمارا تماشا کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اگلے ایجنڈے کی طرف آئیں۔ ایجنڈا کیا تھا کہ کیا ضمنی الیکشنز میں جانا ہے یا نہیں جانا، کیا سینٹ کے الیکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ فیصلہ جو آصف زرداری کی طرف سے سنایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ضمنی الیکشنز میں بھی جائیں، اور سینٹ کا الیکشن بھی ہم کنٹیسٹ کریں، اور ہم کوئی بھی راستہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے کھلا نہ چھوڑیں، بلکہ ہم ہر جگہ پر اپنے آپ کو وہاں پر لے کر جائیں۔ نواز شریف سے جب یہ پوچھا گیا تو نواز شریف نے یہ کہا کہ ہماری جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا یہ موقف ہے، یا ہماری رائے یہ ہے جماعت کی کہ ہم ضمنی الیکشن میں نہ جائیں، لیکن اگر سینٹ کی طرف جانا پڑے تو سینٹ الیکشن میں ہم جائیں۔ اب نواز شریف ضمنی الیکشن میں کیوں جانا چاہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے؟ نواز شریف کو پتہ ہے کہ سندھ میں تو انہوں نے جیتنا نہیں ہے، اور سندھ میں تو نواز شریف یا نون لیگ اپنے بندے کھڑے ہی نہیں کر رہی، کے پی کے میں بھی بندے نہیں کھڑے کیے جا رہے، باقی بچ جاتا ہے پنجاب میں کچھ بھی ہو جائے، ان حالات میں نون لیگ اپنی سیٹ نہیں نکال سکتی ضمنی الیکشن میں۔ یہ بات نواز شریف جانتے ہیں۔ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں بھی الیکشنز ہوتا ہے اور الیکشن کے بعد ہم ہار جاتے ہیں، تو ہمارا جو ایک کنسیپٹ ہم نے بنایا تھا کہ عمران خان بالکل ناکام ہو گیا اور عوام بالکل تنگ آ گئی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی تو اس لیے الیکشن میں جانا چاہتی ہے کہ سندھ میں تو وہ سیٹیں لے جائے گی، تو وہ نواز شریف کو چھپتی ہیں، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشنز میں نہ جائیں لیکن سینٹ الیکشن میں جائیں۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر آپ میری بات مانیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں یا میرے خلاف کیسز ہیں، یا جو ہم عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ ضمنی الیکشنز میں جائیں نہ سینٹ الیکشن میں جائیں۔ اب یہ 3 جماعتیں ہیں، اور تینوں کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو تھا۔ ایک جماعت وہ تھی جو دونوں الیکشنز میں جانا چاہتی تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو صرف یہ چاہتی تھی کہ ہم سینٹ میں جائیں، اور مولانا چاہتے تھے کہ دونوں الیکشنز میں نہ جائیں۔ خیر یہ سارا معاملہ ہوا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو سنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب مولانا نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں مریم نواز ساتھ کھڑی ہیں۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشنز میں جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ سینٹ الیکشن میں بھی یہ ایک ہمارا ایک جو ہے وہ ہم کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، اور ہم سینٹ الیکشنز کے خلاف نہیں ہیں، ہم سینٹ الیکشنز میں جائیں گے، لیکن ابھی اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے استعفے کہاں گئے، تو مولانا نے کہا کہ پہلا جو سٹیپ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ 31 دسمبر تک استعفے ہمارے پاس جمع ہو جائیں، اور وہ استعفے مریم نواز کے پاس بھی جمع ہو گئے ہیں،
اور جو آصف زرداری ہیں ان کے پاس بھی جمع ہو گئے، اور مولانا نے کہا میری جماعت کے اور باقی جماعتوں کے بھی جمع ہیں۔ اب آج کی تاریخ سے ہم 1 مہینے کا مزید ٹائم دے رہے ہیں عمران خان کو۔ عمران خان 31 جنوری تک یا تو ریزائن کر جائیں یا پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور ہم اب ان کو نہیں رہنے دیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم دھرنا دیں گے، وہاں پر ہم احتجاج کریں گے۔ ساتھ مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نیب کہ آفسز کے سامنے بھی دھرنے اور جو پروٹیسٹ ہے وہ ہم کریں گے، اور اب ہم نیب کو نہیں چھوڑیں گے۔ نیب نے خواجہ آصف کے ساتھ زیادتی کی ہے، نیب مجھے بلا رہی ہے، اور ہم اب نیب کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ساتھ مولانا نے یہ کہا ہے کہ اب میں فوج کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہماری توپوں کا رخ آپ کی طرف ہوگا، اب ہماری جنگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اب ہماری جنگ فوج کے ساتھ ہے۔ اب ہم فوج کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ فوج ہماری جمہوریت کو تباہ کر رہی ہے، پوری دنیا میں ہمیں بدنام کروا رہی ہے، اس لیے اب ہم فوج کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب کیونکہ فوج ان کو اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ جب فوج ان کو دیتی تھی کھانے کو تو یہ خوش تھے، اب جب ان کے جو حلوے اور لنگڑ ختم ہو گیا ہے، بند کر دیا ہے، اور جو گیٹ نمبر 4 ہے اس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں نواز شریف، مریم نواز اور مولانا کے لیے، تو اب ان کو بڑی تکلیف ہے، اور یہ ڈائریکٹ گالیاں دینے پر آ گئے ہیں۔ اور جب مریم نواز سے بار بار جو رپورٹرز تھے وہ سوال پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، مریم غصے میں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ جب ہم نے ضمنی الیکشنز میں بھی جانا ہے، ہم نے سینٹ میں بھی جانا ہے، تو پھر ہماری تحریک تو کوئی نہ ہوئی، کیونکہ آج بات ہوئی ہے ڈائیلاگ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے، نیشنل ڈائیلاگ، اور وہ یا مولانا کر سکتے ہیں یا آصف زرداری کریں گے یا نواز شریف کریں گے۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ ہم ڈائیلاگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب جو مریم کا ایجنڈا تھا وہ تو آج جاتی عمرہ میں دفن ہو گیا، اس وجہ سے جب بار بار رپورٹر ان سے سوال پوچھتے تھے وہ کہتے تھے اس کا جواب مولانا دیں گے، اس کا جواب مولانا دیں گے، اور آخر تک مریم نواز نے فیس نہیں کیا، اور جو پریس کانفرنس تھی ان کو ختم کرنا پڑی۔ اور بار بار مولانا نے ایک تو میڈیا کو کہا کہ خدا کے لیے آپ جو ہے وہ غلط خبریں نہ پھیلائیں، اور مولانا نے فوج کو کہا کہ آپ ہمارے راستے میں نہ آئیں، اور ساتھ مولانا نے یہ بھی کہا کہ اب عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور 1 ماہ کے اندر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 19 جنوری کو کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو سینٹ الیکشنز ہے، ضمنی الیکشن ہے، اور پھر 31 جنوری تک کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اب آج انہوں نے فوج کا نام لے کر دھمکی دی ہے، فوج کا کیا ری ایکشن آتا ہے اور وہ کیا جواب دیتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔